اپنے گناہوں کا اعتراف بہت بڑی چیز ہے۔ انسانی زندگی میں ابلیس کی سب سے بڑی کوشش یوں ہی ہے کہ انسان خطا ضرور کرے لیکن اعتراف کبھی نہ کرے۔ وہ انسان کو خطا پر آمادہ کرتا ہے اور جب انسان خطا کر لیتا ہے تو وہ اس پر جم جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پہلی مثال ملتی ہے کہ خطا کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ خطا تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی انسان پھسل سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو انسان کا معافی طلب کرنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ خطا کا اعتراف ندامت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ وہ رب کتنا غفور الرحیم ہے، جب کوئی اس سے بخشش مانگتا ہے تو وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور صدائیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، پر افسوس کہ ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ ہم اپنے رب کے بلانے پر لبیک کہیں۔ اگر آپ انسانی سمندر میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون تیرنے والا ہے اور کون ہے جو ڈوب گیا، تو آج تک تیرنے والے توبہ کرنے والے ہی رہے، چاہے کوئی 100 لوگوں کا قاتل ہی تھا۔ آپ جانتے ہیں اس شخص کو جس نے 99 قتل کیے تھے اور پادری کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس شخص نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے کوئی بڑا عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے یا میری کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کون ہے جو تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہو؟ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ وہ تاب ہو کر آیا تھا اور پورے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا تھا۔ عذاب کے فرشتے نے کہا کہ اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اسی لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ بس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہوا وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا۔ بس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک توبہ ساری زندگی کے گناہ معاف کروا سکتی ہے۔ انسان کو خطاؤں کی معافی مانگنے سے جو چیز روکتی ہے وہ یوں ہی برائی کا چکر ہے۔ انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈتا ہے اور وہ جواز اسے مل ہی جاتا ہے، جس وجہ سے وہ کبھی معافی نہیں مانگ سکتا۔ جب انسان اپنے خطا سے نہیں نکلتا، خطاؤں میں گھومتا رہتا ہے اور یہ خطائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر اتنا بڑا پہاڑ بن جاتی ہے کہ انسان کی نیکی اور رب سے محبت اس پہاڑ کے نیچے دب جاتی ہے۔ دنیا ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں خطاؤں کی معافی مانگنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مجلس میں توبہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر
کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے جس وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ سوچئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے گناہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بارے میں اعتراف کرتی ہے کہ میرے دل پر غبار آ جاتا ہے، اور جو غبار آلودہ فضاؤں میں رہتے ہیں انہیں اپنے بارے میں یہ فکر لاحق کیوں نہیں ہوتی کہ ہمارے اوپر کتنی قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نیکی دب جاتی ہے اور صرف گناہوں کے پہاڑ ہی رہ جاتے ہیں، اور انسان اس ندامت میں ہی ہر وقت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ توبہ ہے جس کا پانی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر رب کی روشنی توبہ اور استغفار کے بعد آتی ہے۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ جو ہی ہماری موت کا وقت قریب آئے گا یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔